میں نے کبھی کہا کہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو مقام محمد تک لے جاتے. میں نے ابھی چند دن پہلے یہ عرض کیا تھا کہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو محمد رسول اللہ تک لے جاتے. اس لیے پکار کے کہنے لگے محمد ہم جیسا. بھائی خود تو جا نہیں سکتے, اسے نیچے اتار لو. بات ہو رہی ہے نا, خود تو جا نہیں سکتے اس مقام بلند تک, تو اب محمد رسول اللہ کو نیچے کھینچ لو. کہنے لگے ہم کیا کریں؟ بھائی سنو, اب ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کر رہا ہوں, اب رہ نہ جائے کوئی گرہ دل کے اندر. کہنے لگے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن میں تو خود آیا ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دو, حبیب قل, اللہ کا آرڈر ہے, حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. فرق بس اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. بھائی پڑھا لکھا بننا ہے, یہی تو کہلوایا نا اللہ نے کہ رسول کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. بہت سیدھی اور بہت آسان بات میں نے عرض کی ہے. بھائی جملہ یہ کہ میں تم جیسا ہوں, یہ نہیں ہے کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. لیکن ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, قیامت تک کے لیے جملے کو یاد رکھیے گا کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی کہ کہہ دو حبیب کہ میں تم جیسا بشر ہوں, تو رسول کے فضائل میں کون سی کمی آ جاتی؟ تو دیکھو, آیت کو سمجھنے کے لیے حالات کا سمجھنا ضروری ہے, شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے, ماحول کا سمجھنا ضروری ہے. فقط یوں ہی آیت کو کافی نہ سمجھ لیا کرنا. جب تک اس کی بیک گراؤنڈ تمہارے سامنے نہ آ جائے, تو اب آیت کی بیک گراؤنڈ سنو اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ رسول نے جو کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں, مطلب کیا تھا. آیت کہاں ہے؟ سورہ کہف میں. سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا, مکے میں نازل ہوا. مکے میں کون لوگ تھے؟ یہودی, عیسائی, مشرک. تین بڑے عقیدوں کے ماننے والے. یہودی کا اعتقاد, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا, اب بت پرست, پتھر کا بت بنایا, پوج لیا. لکڑی کو تراشا, اس کا بت بنایا, اسے پوج لیا. حد تو یہ ہے کہ حلوے کا بت بنایا. بھائی تاریخ ہے, نہیں واقعی یہ تاریخ ہے. حلوے کا بت بنایا اور اسے پوچھتے رہے, اور جب قحط کا زمانہ آیا تو اسے کھا لیا. یعنی کتنے ضعیف الاعتقاد لوگ تھے. جانور کو وہ پوجے, چاند کو وہ پوجے, ستارے کو وہ پوجے, درخت کو وہ پوجے, پتھر کو وہ پوجے. اور محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خدا نہیں ہوں, میں تو خدا کا نبی ہوں. تو جانور کو خدا ماننے کو تیار ہے, محمد کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی اس اینگل سے کبھی آپ نے غور کیا؟ جانور کو خدا مان رہے ہیں, لیکن انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ پتھر کو خدا مان رہے ہیں. وہ لات, منات, حبل, عزا, یہ جو سارے پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے, انہیں خدا مان رہے تھے نا. اور پیغمبر انسان تو ہے. اچھا, جب انسان ہے کہتے ہیں مجھے نبی مانو, نہیں. تو عرب کیا پاگل تھا؟ پاگل نہیں تھا عرب. بت کے نام پر جتنا چاہو عوام سے مانگ کے کھا لو, بت انکار نہیں کرے گا. بھائی بات پہنچ گئی, بات پہنچ گئی. بت کے نام پر عوام سے جتنا چاہو چندہ جمع کر لو کہ بت نے اتنا حلوہ منگایا ہے, بت نے اتنا گھی منگایا ہے, بت نے فلاں چیز منگائی ہے. بت انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو جتنا چاہو بت کا استحسان کرتے رہو. اور محمد کے منہ میں ہے زبان, اس کے نام پہ استحسان کر نہیں سکتے. تو مشرک کا مزاج یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں, ایک بولتی ہوئی اور ایک خاموش, تو بولتی ہوئی کو چھوڑ دے, خاموش کو لے لے. بس میں نے زحمت دی, اور اب سلسلہ فکر آخری مراحل میں داخل ہونے والا ہے. لیکن بات مکمل ہو جائے تو عرب اتنے ضعیف الاعتقاد کہ پتھر کو پوجے, چاند کو پوجے, ستارے کی پوجا کریں, سورج کی پوجا کریں, جانوروں کی پوجا کریں, حلوے کے بت کی پوجا کریں. ہے نا وہمی اور ضعیف الاعتقاد. عیسائی
عیسیٰ کو کہنے لگے خدا کا بیٹا. ہم نے کہا یہ خدا کا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ کہنے لگے مردے کو زندہ کر دیا تھا. اب اتنے ضعیف الاعتقاد عیسائی. یہودی کہنے لگے عزیر خدا کا بیٹا. ہم نے کہا بھائی عزیر خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ کہا بھائی بات یہ تھی ایک نہر خشک ہو گئی تھی. عزیر سے ہم نے کہا کہ یا نبی اللہ اس میں پانی جاری کرا دیجیے. انہوں نے لعاب نین پھینکا, اس میں پانی جاری ہو گیا. یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس عزیزو رکے رہیے گا. تو چھوٹے چھوٹے معجزے دکھلائے پیغمبروں نے, تو ان کی قوموں نے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. اب اتنا بڑا نبی آ گیا کہ جس نے سورج پلٹایا, چاند کو توڑا, ستارے کو اتارا, درخت سے سلام کروایا, سنگریزے سے کلمہ پڑھوایا, پہاڑ کو بلایا, پہاڑ کو واپس کیا. تو خطرہ تھا کہ انہیں تو خدا کا بیٹا کہا ہے, اسے کہیں خود خدا نہ کہہ دے. بھائی توجہ کیجئے گا, اب اتنا بڑا نبی آیا. اب میں بشر مثلکم کی توجیہ پیش کر رہا ہوں. اتنا بڑا نبی آیا کہ جس نے سورج پہ اثر ڈالا, چاند پہ اثر ڈالا, ستاروں کو اپنے تصرف میں لے لیا. تو خطرہ تھا کہ انہیں تو کہا ہے خدا کا بیٹا, اس کو کہیں خدا نہ کہہ بیٹھے. تو اللہ نے کہلوایا محمد کہہ دو کہ میں خدا نہیں ہوں, تم جیسا بشر ہوں. بھائی توجہ فرمائیے گا, میں خدا نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں, تم جیسا بشر ہوں. تو یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی, نبوت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. بہت بہت آہستہ آہستہ اپنے سلسلہ فکر کو آگے لے جا رہا ہوں. بھائی اب سنو, میں نے اسی عشرے میں کسی مقام پر روایت کوٹ کی, لیکن اب استدلال کے درمیان میں آ گئی ہے, تو سنتے چلو جانا آگے. میں اب سمجھ میں آ گیا نا کہ میں خدا نہیں ہوں, تم جیسا بشر ہوں. لیکن کہا تو یہی نا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. اور اگر پوری تاریخ میں کسی کو کہا تو وہ کل ایک ہے, اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے بشر ہو. اور اگر کہیں کہا تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب جو جملے عرض کر رہا ہوں وہ ذرا سا اختلاف روایات کے ساتھ ہے, لیکن الریاض النظرہ میں بھی ہے, مودۃ القربہ میں بھی ہے, ینابیع المودت میں بھی ہے, ارجح المطالب میں بھی ہے. ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال میں بھی ان جملوں کو لکھا ہے. یہ حوالے قبلہ و کعبہ کے احترام میں تھے. اور ان میں سے کسی کتاب کے مصنف کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. سارے عالم اسلام کے بڑے محدث ہیں, سارے بڑے عالم اسلام کے محدث ہیں. کندھے پہ علی کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لحموں کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عزموں کا عزمی یا علی, روحوں کا روحی یا علی, نفسوں کا نفسی یا علی, مثلوں کا مثلی یا علی.